بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے جس کا سائز 163 تقریباً 163 بائی 77.5 یا 78 ہے۔ اس کا فرنٹ جو ہے وہ 80 میٹر وائڈ ہے۔ اب آپ کو جو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، اس میں یہ والی جو کرو ہے اور یہ والی جو کرو ہے، یہ آپ کے دیے ہوئے یا ہمیں پرووائڈ کیے گئے اس پی ڈی ایف کے مطابق ہے، جو کہ پہلے اس کی میجرمنٹ لینے کے بعد ڈیزائن کی گئی۔ تو اب ہم نے اس پلاٹ کے اندر ٹرائی کیا ہے تقریباً 2-3 ڈیزائن بنانے کے بعد کہ ان کو اس کے اندر لے کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہمارا جو فرنٹ ہے اس کے اوپر 2 گھر اگر بنائے جائیں، ان کو جوڑ کے بنایا جائے یا ترچھا بنایا جائے، واٹ ایور جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ورک آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پلاٹ ہے۔ ہم نے اپنا بیسٹ ڈیزائن جو ہے اسے پہلے پلان کیا اور پلان کرنے کے بعد اسے جوڑ کے رکھا گیا۔ تو ہماری جو چوڑائی ہے وہ ہے، جو ریکوائرڈ چوڑائی ہے وہ 103.4 ہے، یعنی 103 یا 103 فٹ ہمیں چاہیے اگر ہم دونوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ منیمم چوڑائی ہے گھر کی، جو کہ ہم کر سکتے تھے تقریباً 50 یا 51 فٹ۔ اور اس کو رکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے کہ اسے، اگر یہ گھر چھوٹے بھی ہوں پھر بھی انہیں رکھا جائے تو سائڈوں پہ جگہ نہیں بچے گی، درمیان میں جگہ نہیں بچے گی، یعنی 40 فرنٹ بھی اگر رکھا جائے تو بھی یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے گھروں کو چینج کر کے رکھا، یعنی کہ اس شکل میں رکھا۔ تو ان دونوں کو جوڑ کے دیکھا تو ہمیں اس طرف 30 فٹ اور اس طرف تقریباً 30 فٹ جگہ ملتی ہے۔ پیچھے ہم نے تقریباً 4 فٹ کا مارجن رکھی گلی اس کے ترچھا ہونے کی وجہ سے، اور فرنٹ کے اوپر ہم نے تقریباً 17 فٹ گلی رکھی اس طرف۔ تو یہ ایک پاسبلٹی نظر آئی، لیکن جب ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں تو گھر میں بے شمار کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں لائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ ولا کی سٹائل پہ ڈیزائن کیا گیا سٹرکچر ہے۔ اور اب اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو اس کی شکل کچھ یوں بن جاتی ہے کہ ہمارے پاس پاسبلٹی یہ بچتی ہے کہ اگر ہم اسے 10 فٹ کی گلی اس پلاٹ کو دے دیں بعد ازاں، تو یہ مینیج کر سکتا ہے اپنے سارے کا سارا معاملہ، جبکہ جب یہ بھی بڑا جسٹیفائڈ مارجن کے اوپر پڑا ہوا ہوگا گھر، اور یہ ہوادار بھی ہوگا۔ درمیان میں یہ جو لائن ہے یہ اس کی سیپریشن لائن ہے پلاٹ کے رائٹس کے لحاظ سے، اور وہ جو 10 فٹ کی گلی ہے اس کی پرپورشن یہی ہوگی۔ یہ دی بیسٹ پاسبلٹی جو کہ ہو سکتی ہے، اسے ورک آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ ہوا کہ اگر ہم گھروں کو ایسے پلیس کریں اس کے اندر، اس پلاٹ کے اندر، تو اس کی شکل برڈ آئی ویو میں کچھ ایسے نظر آئے گی کہ دونوں کا رکھنے کے بعد اس طرح کا مارجن ہوگا، اگر اس کے ساتھ گرین پیچ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ہم گھر کو سائڈ پر سے دیکھیں تو اس کی شکل تقریباً یہ نظر آئے گی، یعنی کہ یہ کچن کی کھڑکیاں ہیں، یہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم ہے، یہ اوپر 2 بیڈ روم ہیں۔ اور اگر ہم آگے چلیں اس کے فرنٹ کی طرف سے دیکھیں تو فرنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ڈیزائن ہو سکتا ہے، یا گھر کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کی ایروڈینامک کے لحاظ سے کسی طرح کا بھی ڈیزائن ہو سکتا ہے۔ یہ الٹیمیٹ نہیں ہے جو ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ تو ہمارا مطلب اس بات کو سمجھنا تھا، اس پرابلم کو سمجھنا تھا جو کہ ہمارے سامنے اس وقت آ گئی ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کا جو سائیڈ ویو ہے وہ یہ ہے، یہ گلی ہے، یہ تقریباً 17 فٹ کی گلی ہے چوڑائی میں، اور لمبائی جو ہے پورے پلاٹ کی ہے، اور یہ جو ہے یہ سیپریشن لائن ہے اس جگہ کے اوپر۔ یہاں سے ہم اگر آگے جائیں تو اس کا پورچ جو ہے وہ پرلی طرف ہے، یعنی کہ اس کا پورچ جو ہے وہ اس طرف ہے یہاں، اور اس کو بیک یارڈ اس طرح ملتا ہے۔ اور اگر ہم فرنٹ دیکھیں تو یہ اس کی کنڈیشن بنتی ہے، یہ ہمارا جو مین انٹرنس ہے اس کی اس طرف ہے، اور اس کی جو مین انٹرنس ہے وہ دوسری طرف ہے، یعنی کہ اس طرف ہے۔ اچھا، اب یہ ساری ورکنگ کرنے کے بعد اس کی بیوٹیفیکیشن کو اگر نہ دیکھا جائے اور اس کی جو مختلف ریکوائرمنٹ ہیں ان کو نہ دیکھا جائے، تو ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے بنایا کیسے جائے گا۔ تو میری نظر میں جو پلان ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لینا بہت اچھا ہے۔ یہ تقریباً 7.18 مرلے کے اندر 1955 اسکوائر فٹ کا گراؤنڈ فلور ہے، جس کے اندر یہ انٹرنس ہے، انٹرنس کے اندر ہی سیڑھیاں ہیں،
یہ بڑا کشادہ علاقہ ہے، بڑا کشادہ ایریا ہے، جو کہ ایک اچھے ولا کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد اس کی یہ انٹرنس ہے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے اندر، اور یہاں سے اگر آپ انٹر ہو جائیں تو یہ آپ کا ہال ہے، فیملی ہال ہے، جس میں آپ کے پاس یہ میڈیا وال ہے، یہ جو ہے آپ کا کچن ہے، یہ آپ کی انٹری ٹی وی لانچ کے راستے سے ڈائننگ کے اندر ہے، یہ ہمارا پاؤڈر ہے، اور یہ پاؤڈر جو ہے ڈرائیورز کا ہے پیچھے سے، اور اس کے ساتھ ایک بیڈ اور ایک باتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، جو کچن ہے اس کے ساتھ ایک گریس کچن ہے جس کی پیچھے ایک انٹری ہے، اور یہ تقریباً تمام لوڈ کو اٹھا سکتا ہے جو اس کا گھر کا، یعنی اس سائز کے گھر کا جو لوڈ ہو سکتا ہے اسے یہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم فرسٹ فلور پہ چلے جائیں تو فرسٹ فلور جو ہے اس طرح بڑا ہے، یہ تقریباً 2492 اسکوائر فٹ ہے، اور یہ 9.16 مرلے کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پورچ کے اوپر والا حصہ بھی آکوپائی کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر 1 2 3 4 بیڈز ہیں۔ یہ ہمارا 17 فٹ بائی یعنی 17 فٹ بائی 17 فٹ کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے، جو یہاں سے ڈبل ہائٹ ہے، یعنی کہ یہاں چھت نہیں ہے درمیان میں، اور یہ جو کھڑکی ہے یہ تقریباً 18 فٹ یا 19 فٹ اونچی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کا جو بات ہے یہ سیڑھی کے اوپر مینیج کیا گیا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یا یہ بیڈ رکھ لیں یا یہ بیڈ رکھ لیں، اور ان دونوں میں سے ایک کو اسٹڈی بنا دیں، اس میں نماز والا ایریا اور سارا کچھ جو ہے ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے اس میں میکسیمم بیڈ ڈال دیے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اسپیس کتنی ہے۔ اور ان بیڈوں کے حالات یہ ہیں کہ مثال کے طور پر یہ 17 فٹ لمبا ہے اور 14 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے اندر گلوسیٹ کی جگہ جو ہے، یعنی کہ سٹوریج کی جو جگہ ہے ہر بیڈ میں اپنی، وہ بڑی زبردست ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو الماری ہے وہ 2 فٹ کی ہے، اس کے آگے تقریباً 1.25 فٹ جگہ جو ہے وہ خالی ہے دروازے کے پیچھے اندر داخل ہونے کے بعد۔ اچھا، اور یہی حال جو ہے وہ اس طرف والا ہے کہ ادھر بھی ایک پوری الماری ہے 14 فٹ لمبی، اور اس کے آگے ایک ورکنگ سپیس ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے ماسٹر بیڈ کا درجہ اس لیے دیا ہے، یہ جو ڈرائنگ روم کے اوپر والا ہے، کہ اس کے بیڈ کے پیچھے ایک دیوار ہے جو کہ اس حصے کو سیپریٹ کرتی ہے۔ آپ یہاں سے اندر آئیں تو پھر آپ بیڈ کے سامنے آئیں گے، یہ باتھ روم کی انٹری ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق ہمارے پاس کافی سارا جو سپیس ہے وہ اس طرح مینیج ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سٹڈی، پرے روم اور باقی کی فیسلٹی جو ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ 17 بائی 17 کا ایک پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے۔ اب اگر ہم ایک سٹیپ آگے چلیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ اندر سے ہوگا کیسے، اس کی ونڈ وطر کیسا ہے، اسے 3D میں دیکھنے کا تھوڑا سا اور یعنی انداز ہوگا سمجھنے کا، کہ ہم سب سے پہلے اسٹیئر ہال میں چلتے ہیں لابی کے اندر۔ اور یہ جو لابی ہے یہ ایسے ہے کہ یہ دیوار بند ہو کے تو یار ظاہر ہے یہ اسٹیئر کیس کلوز ہو جائے گا۔ اس کے نیچے ہم ایک انٹری دے سکتے ہیں پورچ میں سے، اس جگہ سے ہم پورچ کے اندر ایک انٹری دے سکتے ہیں یہاں سے، اگر ہم چاہیں یہاں سٹیپس بنے گا اور یہ اندر آ جائے گا۔ اس میں بھی میرے خیال کے مطابق کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ یہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے، یہ ہماری ہال کی انٹرنس ہے، یعنی فیملی ایریا کی انٹرنس ہے۔ اور اگر ہم فیملی ایریا کے اندر انٹر ہوں تو ایک وسیع اور کشادہ ہال ہے جو کہ تقریباً 27 فٹ لمبا اور میرے خیال کے مطابق 17 فٹ چوڑا ہے۔ اس کی جو ونڈو ہے یہ ڈبل ہائٹ کے اندر ہے۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہے اور یہ ہمارا کچن ہے۔ اور اب اگر ہم ادھر کھڑے ہوں، ظاہر ہے بیڈ روم کی دیوار کے اوپر تو میڈیا وال آئے گی، وہ ایک بڑا زبردست ہمارا خود بخود یہ ایک چاند سا بن گیا ہے۔ یہ جگہ جو ہے یہ ہماری میڈیا وال ہوگی، اور جو بہت سپر ہوگی، یہاں ہماری سٹنگ ہوگی، ہمارا رخ اس طرف ہوگا، کمر ہماری بچی خانے کی طرف ہوگی۔ اور پھر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارا وہ ہے کچن ہے۔ میں نے یہاں جان بوجھ کے شیشہ نہیں لگایا اگر آپ پرائیویسی چاہتے ہوں، ورنہ ادھر بھی گلاس لگ کے، تو یہ میں نے نقشے میں ادھر گلاس ہی دیا ہے کہ یہ سی تھرو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویو اور بڑا ہو جائے گا۔ کھڑکیوں کا معاملہ جو ہے میں نے ایسے کیا ہے کہ اسے میکسیمم وینٹ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ہوا کا ٹرانزیکشن کرنے کے لیے بڑی کھڑکیاں اوپر لے گئے ہیں کیبنس کے نیچے، یعنی کیبن کے بعد یہ اوپر کھڑکیاں ہیں بڑی۔ تو اس کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ ہم ڈبل ہائٹ کے اندر کھڑے ہیں اور ہمارے اوپر جو چھت ہے وہ ایسے ہے، یعنی کہ ہم ڈبل ہائٹ میں اس طرح کھڑے ہیں
یہ نیچے بچی خانہ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، اور یہ ہماری ڈبل ہائٹ ہے۔ اب ہم اگر آگے چلیں تو یہ جو ویو ہے اس کا، یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے کمروں کا جو سیٹ اپ ہے وہ کتنا زبردست ہے، کہ اس کے پیچھے باتھ روم ہے۔ نیچرلی جو باتھ روم ہے وہ یہاں سے اس کی انٹری ہوگی، اس کے اندر لمبی ونڈوز دی گئی ہیں، اور یہ ایک کھڑی ونڈو ہے، اس کو چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے، یہ جسٹ ایک ڈیزائن کی سجیشن ہے۔ یہ بیڈ روم جو ہے برچی خانے کے اوپر ہے، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا بیڈ جو ہے وہ ہے، یہ لابی کا ویو ہو گیا۔ ہمارا جو دوسرا بیڈ ہے یہ اسٹیئر ہال ہے، جو اوپر سے اگر آپ دیکھیں 4 فٹ چوڑی سیڑھی ہے، بڑی کشادہ ہے، ساتھ ایک بڑی کھڑکی ہے اس طرف ایک، اور یہ ہمارا بیڈ جو اس کے اوپر بیڈ کے اوپر بیڈ ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا تیسرا بیڈ ہے جو کہ بیڈ روم کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہے، یعنی پورچ کے اوپر ہے، اور اس کو ہم اگر اندر سے دیکھیں تو وہ ایسے نظر آئے گا کہ یہ اس کا باتھ روم ہے، یہ ہماری انٹری ہے، یہ وہ ونڈو ہے، اور یہ بیڈ کا سین ہے، جو کہ موسٹ آئیڈیلی ایسی ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا باہر کا ویو ہوگا یہاں سے، اور یہ ہماری یہاں انٹری ہے اس جگہ کے اوپر۔ اچھا، اب ہم نے سارے بیڈ روم جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں، ہمارے یہ لاسٹ بیڈ روم ہے، ہم نے سارے بیڈ روم دیکھ لیے ہیں، اور سارے بیڈ روم دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس سفیشینٹ سپیس ہے۔ جو گریس کچن ہے اس کا میں نے یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر دونوں طرف یہ ٹوٹل ونڈو دی ہے، اور یہ بلڈنگ یہاں سے اندر گئی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہاں بیسمنٹ ہو سکتی ہے، جس کو 8-9 فٹ کا نا سنکن ایریا مل سکتا ہے، اور وہ بڑا کشادہ اور زبردست ہوادار ہوگا، نیچے کے لیے بھی ایسے ہی جیسے فرسٹ فلور ہے، یا یعنی گراؤنڈ فلور کی طرح کی اس سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو برچی خانہ ہے، جو مثال کے طور پر یہ ہمارا گریس کچن ہے، اس کا جو یہ والا پورشن ہے اس کے اوپر ٹوٹل ونڈو ہے، ادھر بھی ٹوٹل ونڈو ہے، برچی خانے کے اوپر بھی ٹوٹل ونڈو ہے، تاکہ جو اسمیل اور دوسری چیزوں کا تھرسٹ جو ہے اس کو زائل کیا جا سکے اس سے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً وہ والی چیز ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس پلاٹ کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ تو میری سمجھ میں اتنے تجربات کرنے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے کہ جو بیسٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ اس سلوشن کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں کہ آپ چھوٹے گھروں کی طرح جو 3 طرف سے گھر بند ہوتے ہیں یا 2 طرف سے گھر بند ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا جو ڈیزائن اور معاملہ جو ہے اسے یہاں کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کبھی وہ نہیں آئے گا جو لانگ ٹرم کے اوپر ایک فیملی جو ہے وہ ریکوائر کرتی ہے۔ تو یہ تھی میری ایک موٹی کیا کہتے ہیں خیالات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اپنے تجربے کے بعد کہ اس پلاٹ کی کنڈیشن ہے کیا اور یہ کرے گا کیا بعد ازاں جب آپ اسے کنسٹرکٹ کر لیں گے۔ میں پھر ایک بار عرض کروں کہ جو ڈیزائن فیشن ہے اس کا ہر کا کس طرح یہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے، وہ اس دیے گئے نقشے کے اوپر بے شمار اس کی کیا کہتے ہیں پاسبلٹیز ہیں کہ ہم انہیں کیسے کریں اور کس طرح انہیں مینج کریں۔ اس کا جو فرنٹ ہے اس کو تھوڑا سا اندر دھکیلا جا سکتا ہے، جس طرح کے پروگرام کے مطابق بات ہوئی تھی کہ ہم تھوڑی سی اپنی جگہ چھوڑ کے دیوار اندر لے جائیں گے، اور باہر گرل لگائی جا سکتی ہے یا باہر پلانٹیشن کی جا سکتی ہے تاکہ ایک فاصلہ گین کر لیا جائے گلی کے اندر رہتے ہوئے ہی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی سپیس ہے۔ تو جناب یہ میری ایک عاجزانہ پرپوزل ہے، اگر آپ اسے سمجھیں، اس کے اوپر کوئی سوال، کوئی Q&A، کویشچن آنسر، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو یہ برین سٹارمنگ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔